لیکن بہرحال ہر جگہ کی الگ الگ مشکلات تو ہیں نا. ویسے بھی اس دور میں اتنی مشکلات ہو گئی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے آدمی ڈپریشن میں ہے. ڈپریشن بہت زیادہ ہے. سوشل فیکٹرز, میڈیا, یہ موبائل ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے, یہی دیکھتا رہتا ہے. پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں نے سنا ہے, تو مجھے محسوس ہوتا ہے زیادہ حالات خراب ہیں. اور چھوٹے ٹاؤن میں لگتا ہے کہ شہروں میں حالات خراب ہیں, چھوٹے ٹاؤن میں زیادہ حالات خراب ہیں. اس موبائل نے آ کر حدودوں کو توڑ دیا ہے. انسان ڈپریشن میں رہتا ہے. اب تصویر دیکھتا ہے کسی کی اور کہتا ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں. پھر تصویر کھینچتا ہے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے. ٹھیک ہے, گاؤں دیہات میں بھی ماشاءاللہ نہر پہ کھڑا ہے وہاں بھی تصویر کھینچ لے گا, ادھر کھڑا ہے وہاں بھی, ہر جگہ تصویر کھینچے جا رہا ہے. پھر اس پہ فلٹر لگاتا ہے, سفید ہو. شادی پہ گئے, کہتے ہیں بیان ہوتا ہے, رشتہ لینے پہنچے تو جب اس کو دیکھا, کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ وہی جس کا رشتہ لینے آئے. کہا مگر تصویر تو کوئی اور تھی. تو پتا چلا وہ انسٹاگرام کا فلٹر تھا. اب فلٹر ایسا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یار یہی ہے زندگی میں. پہنچتا ہے تو معاملہ ہی کوئی اور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈپریشن ہے. یہ حقیقت سے بھاگنا ہے. جو سچ ہے نہیں ہے. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں, یعنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں. ہم خوش نہیں ہوتے. یہاں بعد میں کھانا آئے, کھانا خود بعد میں کھاتا ہے, پہلے کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتا ہے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے دوسرے دن پیٹ میں درد ہی ہوگا بھائی. یہ اس دنیا نے ہمیں پھنسا لیا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی تو ہمیں مزے آ رہے ہیں نا, سب کو مزے آ رہے ہیں. یعنی ہر کوئی اپنے طریقے سے. جو آن لائن درس ہوئے یہ جو بڑے بڑے شہروں میں, یہاں تو مجھے نہیں پتا, ہر جگہ آن لائن لیکچر ہو گئے. یہاں زندگی عجیب ہو گئی. بچہ پہلے اس کو موبائل نہیں تو تھوڑا, اب تو آپ کو دینا مجبوری ہے اس کو. وہ کہتا میری کلاس ہی نہیں ہوگی آن لائن. اب آپ کو کیا پتا وہ پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اچھا میں نے کچھ بچوں سے پوچھا ہمیں پڑھائی کیسی ہوتی ہے, کہتا ہے بھتیجے میرے کہہ رہے ہیں بڑے بابا کان میں لگا کے میں تو سو جاتا ہوں, کلاس چلتی رہتی ہے. یار یہ صحیح ہے. کہہ رہا اسکول کھلنے نہیں چاہیے اب. کیوں بھائی؟ کہہ رہا پاس ہوئے جا رہے ہیں. ایک دوست ملے, کہتا ہے ان کا تو بچہ کہہ رہا ہے اللہ کرے یہ وزیر جنت میں جائیں, یہ اسکول بند کر رہے ہیں. انٹرویو نکل گیا ہے, یونیورسٹیوں بھی اسی بہانے نکل جائیں. عجیب اس میں ہے. خواتین کے الگ مسائل ہیں, کان لگا ہوا ادھر لگا ہوا ادھر لگا ہوا, کچھ نہیں تو وہ کھانے بنانے کی ویڈیو. اچھا وہ گاؤں دیہات کی ویڈیوز بہت ہوتی ہیں آج کل, آپ دیکھیں نا ہمارے پاکستان کی, کیونکہ بہرحال ہم تو دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں ہر طرح کی, لیکن گاؤں دیہاتوں میں کھانے بن رہے ہیں, یہ بن رہا ہے, گاؤں کی زندگی کیسے ہوتی ہے, سب ویڈیو. ہماری خواتین بھی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں, یہ کھانا کیسے بنے گا, وہ کھانا کیسے بنے گا. ہزاریں ویڈیوز ہیں آج کل. وہ تو پیسہ کماتے ہیں, آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن بنتا وہی ہے جو آتا ہے بنانا. امام خمینی کی زوجہ نے سوپ بنایا, سوپ پیش کیا, انہوں نے چکھا, نمک کم تھا. انہوں نے زوجہ سے پانی کی درخواست کی کہ پانی لے آئیں. اتنا وقت تھا کہ سوپ کے ایک پیالے میں نمک آتا. انہوں نے اپنی زوجہ کے پیالے میں نمک ڈالا تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ اس نے جو بنایا ہے اس میں نمک نہیں ہے. ہمارے ہاں ذرا سا تیکھا ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, اتنا میں کم کر کے آیا, تیرے کو روٹی نہیں بنتی. ابھی وہ زمانہ چلا گیا. ہم بھی کوشش کرتے تھے, اور بندہ کہتا ہے نا کہ ایک تخیلاتی ذہن ہوتا ہے گاؤں کے لیے, دیہات کے لیے ایک تخیلات ہیں. کیا ہے کہ بندہ کھیت پہ کام کر رہا ہوگا, وہ لسی لے کے آئے گی. اب نہیں آتی لسی, اب تو لسی بھی پیکٹ میں آ رہی ہے. عزیزان وطن, بہرحال ارزائے مذاق ہے کہ آپ بہرحال ڈپریشن میں نہ آئیں اور مسکراتے رہیں اسی طرح اہل بیت کی محبت میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے, اسی نے دنیا کو آج بڑا آرٹیفیشل کر دیا ہے, کھوکھلا کر دیا ہے.
آج ہر چیز ڈسپوزیبل ہے, آج ہر چیز بناوٹی ہے, انسان کا کردار بھی ایسی ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے میں ناچاکیاں, لڑائیاں, یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس دنیا میں پھنس گئے ہیں. پہلے خدا نخواستہ میاں بیوی میں اگر کوئی بات ہوتی تھی, شوہر شام کو واپس آتا تھا, معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اب جب سے یہ سستا دور آ گیا کال کرنے کا, اب یہاں ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے, دنیا میں پھیل جاتی ہے. ہر کوئی مشورے دے رہا ہے, تمہارے شوہر نے یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, ساس کا کام ہوگا, نند کا کام ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھروں کو برباد, خاص طور پہ جوان بچے بچیاں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو بچا کے رکھیں.